بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین عمر کھیڑ کے صدر اور شہ نشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، وہ ذمہ داران اور آج کے اس مجاہد پیش کے انتخابی جلسے میں شامل میرے نوجوانوں، بزرگوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے مجلس اتحاد المسلمین ان انتخابی جلسوں کو منعقد کر مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام آپ کے درمیان میں بارہا دے رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سیاسی طور سے آپ تمام کو بیدار کرنا چاہتی ہے۔ میں اکیلا ہی نہیں بلکہ دور دراز مقامات سے حیدرآباد کے اراکین بلدیہ آپ کے ان علاقوں میں دھول میں، مٹی میں نالیاں ہیں تو نالی میں کبھی چلتے وقت پیر گر رہا ہے، آپ کے دروازوں تک پہنچ کر یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ حیدرآباد سے آ رہے ہیں، بھینسا سے آ رہے ہیں، عمر کھیڑ سے آ رہے ہیں، آرمور سے آ رہے ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو اتنے دور دراز مقامات سے آ رہے ہیں تو یہ کیا صرف اکیلے ہیں؟ کیا ان کی تجارت یا تجارتی کاروبار نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ آئے ہیں تو مصروف ترین زندگی کو چھوڑ کر، خوشحال زندگی کو چھوڑ کر وقت پر کھانا میسر نہیں ہے؟ جو یہ لوگ حیدرآباد کا کھانا کھاتے ہیں، آج وہ لوازمات، وہ ذائقہ ان کو نہیں مل رہا ہے، پھر بھی الحمدللہ آ کر آپ کے گلی کوچوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو کیا مقصد ہے؟ اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش تو کرو میرے پیارے مسلمانوں۔ دھول، گرد و غبار، یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، سہ رہے ہیں، تو مقصد آپ کے درمیان میں ہے تو آنے کا کیا ہے؟ میں کل جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ رہا تھا تو آپس میں گفتگو جب سنا حیدرآباد کے میرے پیارے بھائیوں کی، ان کو نہ صرف آپ کی زندگی پر ترس آ رہا ہے بلکہ آپ کے نونہالوں کی زندگی پر ترس آ رہا ہے، آپ کی بستیوں پر ترس آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ عجیب و غریب حال ہے مسلم بستیوں کا، جہاں پر ہمارے ابنائے وطن، ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، صاف صفائی کا انتظام ہے، راستوں کا انتظام ہے، نالیوں کا انتظام ہے، اسکول کا انتظام ہے، دواخانوں کا انتظام ہے، سب کچھ ہے، لیکن جہاں پر مسلمان رہتا ہے کچرے کے انبار ہے، ڈرینیج کھلا بہ رہا ہے، نالیاں کھلی بہ رہی ہے، بچے کھیلے تو کہاں کھیلے، بچوں کے لیے کھیلنے کے میدان نہیں ہے،
افسوس کر رہے تھے کیوں کہ وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں پر تعلیم ہے، وہاں پر صحت کے میدان میں، اس صحت کے میدان میں دواخانے ہیں، وہاں جہاں سے حیدرآباد سے آئے ہیں ایک خوشحال زندگی میسر ہے، تو وہ کیوں ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مجلس کی دیوانگی میں نانیر کے نوجوان بھی پچھلے کئی دنوں سے ان کے ساتھ میں ہیں، دیوانہ وار پھر رہے ہیں، میں ان تمام کا بھی شکر گزار ہوں۔ لیکن میرے بھائی، یہ دوڑ دھوپ، یہ اپنی تمام مصروفیات میں سے نکل کر آنا اور آپ کے دروازوں پر دستک دینا، گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، پھر کر سمجھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھانا جب دیکھا ہو فوٹو میں کھاتے وقت تو وہاں پر کھانا بیسن روٹی کے ساتھ کوئی کھا رہا ہے، تو مقصد آپ کے درمیان میں آ کر کیا ہے؟ یہاں پر حیدرآباد کے جو آئے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ، کیا کسی نے تم سے کہا ہے کہ ہم اتنا لمبا سفر کر کر آئے ہیں، تھوڑا ہمیں چندہ دے دو، تھوڑے سے روپے دے دو؟ نہیں میرے پیارے مسلمانوں، نہ یہ آئے ہیں آپ سے چندہ لینے کے لیے، نہ روپے پیسہ لینے کے لیے، نہ ہی آپ کی جائیدادوں میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آئے ہیں تو آپ کے درمیان میں اس وجہ سے آئے ہیں کہ جس طریقے سے حیدرآباد کے مسلمانوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو اٹھانے کے بعد میں جو زندگی ان کو ملی ہے، اس زندگی کو، اس خوشحال زندگی کو تم کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے خاندان اور حیدرآباد کا مسلمان جس خوشحالی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، مستقبل کو روشن کر رہا ہے، عزت اور وقار کی زندگی گزار رہا ہے، وہ زندگی یہاں کے مسلمانوں کو ملے۔ یہ مقصد ان کا ہے آنے کا۔ غور کرو، غور تو کرو ان کی تڑپ کو، ان کی کڑن کو، ان کی فکر کو، کیا ہے فکر ان کی۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کا روز اول سے یہی پیغام ہے کہ جب تک کوئی قوم سیاسی طور سے بیدار نہیں ہوتی، وہ قوم ایوانوں میں اپنے نمائندوں کو نہیں بھیجتی۔ جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن میرے بھائی، جس چیز کی طرف ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں تو اتنے جلسے یا اس سے زائد جلسے کر دو، کوئی حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، آپ پر، آپ کے خلاف میں جو قوانین بنتے ہیں وہ میدانوں میں یا جلسے گاہوں میں نہیں بنتے، بلکہ آپ کے خلاف میں جو قوانین بنتے ہیں وہ ایوانوں میں بنتے ہیں، ایوان پارلیمنٹ ہو، ایوان اسمبلی ہو یا ایوان بلدیہ ہو۔ اور اگر ان قوانین کو روکنا ہے جو آپ کے خلاف میں بن رہے ہیں تو آپ کے نمائندوں کا بے حد ضروری ہے وہاں پر پہنچ کر ان قوانین کو روکنے کا کام وہ کریں۔ یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، آج ہر قوم کا، ہر سماج کا اپنا لیڈر ہے، اپنا نیتا ہے، اور وہ لوگ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ اپنے نیتا پر، اپنے لیڈر پر کوئی شک کرتے ہیں۔ بی ایس پی بہوجنوں کی پارٹی ہے، بہوجن سماج مایاوتی کے پیچھے چلا ہے، تو مایاوتی کو کبھی بہوجنوں نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ مایاوتی بی جے پی کے ساتھ ہے۔ یادو کی اپنی جماعت ہے اتر پردیش میں، یادو، ملائم سنگھ یادو کے بعد اکھلیش یادو آج ان کی نمائندگی کر رہا ہے، تو کوئی یادو یہ نہیں کہتا
کہ بی جے پی سے ملا ہوا ہے۔ اکالی دل ہے سکھوں کی جماعت، تو وہیں پر بہار کے اندر بھی یادو کی اپنی جماعت ہے، ان کا اپنا لیڈر ہے راجد کا، تو لالو پرساد کا بیٹا ہے۔ تو یہی مہاراشٹر کے اندر این سی پی ہے، مراٹھوں کی جماعت ہے، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو کوئی ان پہ نہ شک کرتا ہے، نہ کوئی ان کے خلاف میں ان کے لیڈروں کے بولتا ہے۔ واحد ہندوستان میں ایک ایسی قوم مسلمان ہے کہ سب سے پہلے یہ جو پارٹی کے لیڈران ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے مسلم جماعتوں سے، تو ان کے حلقے سے بات نکلتی ہے تو شک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لیڈر کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب وقت تکالیف کا آتا ہے، آپ کے خلاف میں بننے والے قوانین کا آتا ہے، تو اس وقت کوئی نظر نہیں آتا، اس وقت نظر آتا ہے تو آپ کا اپنا لیڈر آتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، پھر بھول جاتے ہو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب آپ کے اوپر قوانین بنانا ہوتا ہے، اس وقت یاد آتی ہے۔ لیکن قربان جائے، 1-2 سال سے نہیں میرے پیارے بھائی، 1-2 سال سے نہیں، 20 برسوں سے سنتے آ رہا ہوں کہ بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے، لیکن قربان جائے اکبر الدین اویسی صاحب کے، اسد الدین اویسی صاحب کے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی کبھی یہ سوچ کر مایوس نہیں ہوئے کہ یہ قوم جن کے لیے میں گولیوں پہ گولیاں کھا رہا ہوں، یہ قوم جن کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میں نکل رہا ہوں، آج وہ قوم مجھے الزامات پر الزامات لگا رہی ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، دنیاوی زندگی میں ایک انسان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد یہی تو ہوتا ہے کہ اچھا گھر بنا لوں، شہرت کو حاصل کر لوں، عزت مجھے مل جائے، اقتدار مجھے مل جائے، روپے پیسے مجھے مل جائے، ایک خوشحال زندگی مجھے مل جائے۔ یہی تو سوچتا ہے، یہی تو جد و جہد کرتا ہے ایک انسان اپنی کامیاب زندگی بنانے کے لیے۔ آج خاندان اویسی کے پاس اللہ نے دنیا کی تمام نعمتوں کو ان کے قدموں میں ڈالا ہے۔ آج دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے۔ عزت ایسی ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اکبر الدین اویسی صاحب فلاں مقام سے گزرنے والے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب فلاں راستوں سے گزرنے والے ہیں، تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار ہے، تو ایسا ہے الحمدللہ کہ صرف 7 MLA حیدرآباد تلنگانہ میں، لیکن شیر دکن، شیر ہندوستان اکبر الدین اویسی صاحب جب ایوان میں ٹھہرتے ہیں تو وقت کے چیف منسٹر کو ان کی بات کو سننا پڑتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ارے اتنی عیش و عشرت کی زندگی ہے میرے بھائی، کبھی غور تو کرو۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اپنے مقام پر خوش ہو جاتا، کیا کمی ہے وہاں پر؟ آرام کدے کو چھوڑ کر کبھی دیکھ رہے ہیں تو 2 گھنٹے میں اتر پردیش میں ہے، صبح میں دیکھا تو اورنگ آباد میں ہے، شام میں دیکھا تو ممبئی میں ہے، دوسرے دن صبح میں دیکھا تو مالیگاؤں میں ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو بہار میں ہے۔ ارے کتنا وقت دیتے ہوں گے اپنے گھر پر؟
مقصد کیا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کا روز اول سے یہی پیغام ہے، یہی مقصد ہے کہ مسلمان ابنائے وطن کے ساتھ میں شانہ بشانہ کندھا لگا کے چلے، جو معیار ان کو حاصل ہے، جو عزت انہیں حاصل ہے، جو ان کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین بھی چاہتی ہے کہ اسی طرز پر مسلمان کی زندگی گزارے، اور اس زندگی کو حاصل اگر کرنا ہے تو ایوان میں پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ ایوان میں جب تک نہیں جاؤ گے تو یاد رکھو تمہارے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، نہ ہی تمہاری بات کو سنا جائے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت میں اسی کی سنی جاتی ہے جس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت۔ آج جہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، غور کرو کہ کتنے مسائل صبح ہم پھر کے دیکھیں، کچرے کے انبار ہے، نالیاں موریاں، اس کے بعد بچوں کے لیے چھوٹے اسکول ہونا چاہیے تھا بالواڑی کے، وہ قائم نہیں ہے، راستہ برابر نہیں ہے۔ 10 لاکھ کا بجٹ سینکشن ہوا تھا راستے کے لیے، 10 لاکھ میں سے کتنا لگائے؟ 4 تھیلے سیمنٹ کے لائے، 1 آدھ گاڑی ریتی کی لائے، تھوڑی سی گٹی ڈال دیے، اور پھر انا کا بھائی آ کے اس کا افتتاح کر رہا ہے، اور پھر چلے گئے۔ راستہ بنا؟ غور کرو، جل جیون یوجنا کے نام پر پائپ لائن کھودی تو گئی تھی، کتنے دنوں سے کھودی گئی تھی، اس کا حل نہیں نکلا، نہ اس کو برابر لیول کیا گیا۔ لیکن صرف آپ مجاہد پیٹ کے مسلمانوں نے 8 روز پہلے ایک گلپوشی کیا کی کہ فوری آ کر پیچ اپ کرنا شروع کیے۔ کرے نہیں کرے؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ عیدگاہ کا مسئلہ ہے، حملے کر کے بیٹھے ہیں۔ ارے بھرے گاؤں سے ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو الگ کیا جائے تاکہ مجام پیٹ کا بجٹ علیحدہ تمہیں ملے، یہاں پر وکاس ہو، کیونکہ یہاں پر اکثریت میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن اس علاقے کو مجاہد پیٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ غور کرو، راستہ نہیں ہے، نالیاں نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، جہاں دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ یہ جو لائٹ کے وائر اتنے نزدیک سے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ خود سوچو، بارش ہوتی ہے، کن حالات سے بارش سے آپ جوجھتے ہیں، پانی کہاں تک آتا ہے، نیچے تک ہم نے جا کے دیکھا، گھر بنے ہوئے ہیں لیکن کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہے۔ ارے ایک موقع دو، جو عیدگاہ پر قبضہ ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں یقین دلا رہا ہوں قبضے کو ہٹاؤں گا۔ ارے ایک موقع دو، بھلے گاؤں سے مجاہد پیٹ کو الگ کر ہر سال مجاہد پیٹ کا بجٹ الگ سے نکالیں گے، اور یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو وسرنی، جو غیر مسلم ہمارے بھائی رہتے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر ترقیاتی کام ہوئے، راستہ ہے، پانی پینے کے لیے صاف ہے، وقت پر پانی آتا ہے، لائٹ کا انتظام ہے، بچوں کے لیے تعلیمی ادارے ہیں، تو وہاں پر گارڈن میں کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہے۔ یہ سب کام اس علاقے میں ہوگا، کیوں کہ مجاہد پیٹ ناندیڑ کا سب سے پرانا علاقہ ہے۔ یہ مجاہد پیٹ والوں انشاءاللہ تعالی اس کو اپنی شان اور شوکت پھر سے لوٹائی جائے گی۔ بس ایک موقع دو۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کا آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد یہی ہے
کہ آپ تمام لوگ پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ، کسی کے جھانسے میں نہ آؤ۔ کانگریس پارٹی کا امیدوار کیسا امیدوار ہے کہ وہ کانگریس کا ٹکٹ لیتا ہے 2019 میں، آپ سے آپ کے قیمتی ووٹ لیتا ہے اور ووٹ ڈالتا ہے بی جے پی کو، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ڈالا، اور پھر وہ تو چھوڑیے، خود اس کے گھر میں بی جے پی کا امیدوار، بی جے پی نے اس کے گھر میں اسی کے بڑے بھائی کو ٹکٹ دیا، تو دوسری جانب وہ امیدوار بھی میدان میں ہے کہ جس کے سروا نے، جس کے صدر نے ان لوگوں کے خلاف میں بولا ہے جن کے پیروں کی جوتیوں کے سامنے بیٹھ کر ہم مذہب اسلام کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ارے علماء، عالم دین، علماء کیا ہے؟ علماء اکرام انبیاء کے وارث ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی؟ غور کرو، ارے اپنا کوئی نہیں ہے، سب ملے ہوئے ہیں بی جے پی سے، تم کو اپنوں کو پسند کر کر انہی کو جتانا ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم متحدہ طور پر اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے، اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طرح حیدرآباد میں ہر کام ہو رہا ہے، یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی مجاہد پیٹ میں کام ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہمارے 16 بیان مقرر، جن کو آپ میرے آنے کے بعد ابھی نہیں سنے ہیں، مجھ سے بہترین تقریر کرتے ہیں عبدالصمد واقعی صاحب۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ایم ایل اے صاحب کوثر محی الدین صاحب بھی آنے والے ہیں، جیسا آپ بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ دوسرے جلسے مجھ پر بھروسہ کیا، جماعت پر بھروسہ کیا، تو اس بار بھی انشاءاللہ پتنگ اڑائیں گے نا، یہاں پر پتنگ اڑائیں گے نا، پتنگ اڑائیں گے نا، نعرہ